بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو قومی اسمبلی سے آج منظور ہوا ہے۔ اس میں نہایت اہم ترمیمات کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل دانش کے سامنے، سیاسی تجزیہ کاروں کے سامنے اور عوام کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آخر پی ڈی ایم اور جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں 13، انہوں نے کس لیے اس حکومت کو ختم کیا اور عدم اعتماد کی تحریک لائے، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم عمران خان کی معاشی ناکامیوں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں لیں گے، ہم یہ گند نہیں اٹھائیں گے، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے انکار کیا، وہ کہتے تھے کہ ہم الیکشن کے ذریعے ہی آئیں گے، ہم ان معاشی ناکامیوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر اپنی سیاسی خودکشی کے لیے راہ ہموار نہیں کریں گے۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے حکومت گرا دی اور خود حکومت میں آ گئے مختصر عرصے کے لیے، اور اپنا سیاسی نقصان بھی کیا۔ عمران خان کو سیاسی شہید بننے کا موقع ملا۔ عمران خان جو مقبولیت ان کی کم ہو چکی تھی، اس میں بہت زیادہ ان کو پذیرائی حاصل ہوئی، ان کی مقبولیت کا گراف اونچا سے اونچا ہوتا چلا گیا۔ تو وہ جو تھیلی تھی وہ آخر باہر، تھیلی جو بلی جو تھی وہ تھیلی سے باہر آ ہی گئی ہے۔ حکومت کے جو مقاصد تھے وہ نظر آنے لگ گئے ہیں، بلکہ وہ اس کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے آج ایک بڑا سٹیپ لے لیا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ نیب کے خلاف تھے، نیب قوانین کے خلاف تھے، احتساب جو ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، جو کرپٹ لوگ تھے ان کے مقدمات چل رہے تھے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ آج نیب کے جو ہے پر اتر دیے ہیں۔ خیر، نیب کو بہت زیادہ با اختیار نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ناجائز اختیارات کا استعمال کر رہے تھے۔ بہت سارے ان لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا اور لمبے عرصے تک مقدمات چلائے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ملک کی اکثریتی پارٹی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، وہ اس قانون سازی کے حصے کے جو مرحلے میں شامل ہی نہیں ہے۔ یعنی جمہوریت تو اکثریت کا نام ہے، اور اکثریت تو یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی، یعنی جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، اس کو بھی ساتھ ملا کے اس پر قانون سازی کرتی۔ لیکن اقلیتی چھوٹی پارٹیوں نے آپس میں مل کے قانون بنا دیا ہے، نیب کے پر اتر دیے ہیں۔ احتساب کے قوانین تو وہ بنائیں جو جن کے دامن صاف ہوں، جن پر خود کرپشن کے الزامات ہیں، وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ یہ تو کام کرنا، یہ فیصلہ کرنا تو عدالتوں کا کام ہے، ہم آپ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ خود وہ ضمانت پر ہیں، جو لوگ ضمانت پر ہیں، خود ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، وہ کرپشن کے بارے میں قوانین بنا رہے ہیں۔ کیا ستم ظریفی ہے! ایک تو انہوں نے نیب قوانین کا تقریباً خاتمہ کر دیا ہے، اب کوئی بھی ان کرپٹ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا۔ دوسرا، انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو قانون تھا کہ الیکشن ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، اس کو ختم کر دیا، جو پی ٹی آئی نے منظور کروایا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ بایو میٹرک سسٹم ہے، اس کے ذریعے ووٹ ہر بندے نے دینا تھا۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بایو میٹرک کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے، اس پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے، اس پر فلاں فلاں کو اعتراض ہے، یہ ایک فیل سسٹم ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم زمین خریدتے ہیں تو بایو میٹرک سسٹم کی ضرورت ہے، اگر ہم ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو بایو میٹرک سسٹم کی ضرورت ہے، اگر ہم گاڑی بھی ٹرانسفر کراتے ہیں تو اس میں بھی بایو میٹرک سسٹم کی ضرورت ہے۔ سم ایک خریدتے ہیں 50 روپے کی تو اس میں بھی بایو میٹرک سسٹم کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ ڈیوائس لیتے ہیں تو بایو میٹرک سسٹم کی ضرورت ہے، اور یہ ہر جگہ یہ سسٹم کامیاب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے گاڑی اس کے نام ہو چکی ہے، زمین اس کے نام ہو چکی ہے، یا سم اس کے نام ہو چکی ہے، وہ دوسرے شخص کے نام ہو جائے، یا دوسرے شخص اس کو ڈبل استعمال کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو جب یہ بایو میٹرک سسٹم ہر چیز میں، پاکستان کے ہر شعبے میں، ہر جگہ ہی جہاں پر انسان نے اپنی شناخت پیش کرنی ہے، جہاں اس کی شناخت لازم ہے، وہاں پر یہ کامیاب ہے. حتیٰ کہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بھی بایو میٹرک سسٹم ضروری ہے، ورنہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. وہاں پر بھی فراڈ نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ فراڈ کا راستہ بند ہوتا ہے اور تحفظ حاصل ہوتا ہے آپ کی شناخت کو. لیکن صرف الیکشن میں ووٹ دینے میں الیکٹرانک سسٹم میں جو بایو میٹرک سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے. کمال ہے، یعنی پورا پاکستان میں جہاں بھی شناخت کی ضرورت ہے وہ بایو میٹرک کے سسٹم کے ذریعے ہی شناخت ہو رہی ہے. لیکن آپ صرف الیکشن میں، آپ ووٹ میں، جس کے ذریعے حکومتوں نے بننا ہے، ملکوں نے چلنا ہے، یعنی پرسنلی تو ایک انسان جو ہے اپنی شناخت ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا اگر وہ بایو میٹرک سسٹم کو استعمال کرتا ہے اور اس سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. لیکن ملک چلانے کے لیے اور ملک میں کون سربراہ مملکت ہو، کون سی پارٹی حکومت میں ہو، کس کا یہ حق ہے، عوام کس کو چاہتی ہے، اس سسٹم کے بارے میں بایو میٹرک سسٹم ان کی نزدیک فیل ہے. انہوں نے وہ ختم کر دیا. یہ ایک یعنی اور معاملہ ہے، ایک ظلم اور زیادتی انہوں نے کی ہے کہ ملک کو پیچھے کی طرف لے گئے ہیں، ملک کو ماڈرن سٹائل کی طرف لے جائیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل آپ کو کہیں کہ زمین کے ٹرانسفر میں بھی بایو میٹرک کی ضرورت نہیں ہے، سم نام کرانے میں بھی بایو میٹرک کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے نام ایسی سمیں ہوئی پڑی ہوتی تھی اور اس پر کرائمز ہوتے تھے. بایو میٹرک سسٹم ہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے سموں کی جو غیر قانونی جو ٹرانسفر ہے اس کو روکا گیا ہے، غیر قانونی استعمال روکا گیا ہے. لیکن یہ الیکشن ریفارمز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ایسے مخالفت کرتے ہیں گویا یہ کوئی پتھر کے زمانے میں جانے والی بات ہے. حالانکہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اس کو آپ اپنے ملک میں یوٹیلائز کر رہے ہیں، اس سے فائدہ لے رہے ہیں. دہشت گردی کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا، فراڈ کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا، زمین میں قبضہ گروپ کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا، زمین کے تنازعات میں کمی آئی اس کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے معاملات اس سے ہینڈل ہوئے ہیں. تو الیکشن کے اندر بھی اگر یہ لایا جائے تو دھاندلی کا راستہ رک سکتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو آنے نہیں دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں دھاندلی چلتی رہے، ملک میں فراڈ چلتا رہے، اور پھر آپ دھاندلی کے الزامات لگاتے رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوں تو پھر آپ بایو میٹرک سسٹم کیوں نہیں آنے دیتے؟ آپ نے قانونی ختم کر دیا، یعنی حکومت جس ایجنڈے پر آئی تھی اس ایجنڈے پر تیزی سے عمل پہ رہا ہے. انہوں نے نیب قوانین ختم کیے، احتساب قوانین کو کمزور کر دیا، وہ بڑی مچھلیوں پر اب نیب ہاتھ نہیں ڈال سکے گی. اور آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم وہ ختم کر دیا. اب ووٹنگ جو ہے وہی دیسی طریقے سے ہوگی، مردے بھی ووٹ ڈالیں گے، مرے ہوئے لوگوں کے بھی آئی ڈی کارڈ یوز ہو جاتے ہیں اور مردے ووٹ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک عورت دوسری عورت کی جگہ برقع پہن کے یا پردہ کر کے ووٹ ڈال دیتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. حالانکہ بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے ووٹ ایک ہی بار دیا جا سکتا تھا پورے ملک میں، دوسری بار وہاں ووٹ نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو ختم کر دیا. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ نے ان پر ظلم کیا، ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا. یہ کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے. دنیا کے 115 ملک جو ہے وہ اپنے غیر ملکی جو ان کے لوگ غیر ملک میں رہ رہے ہیں، تارکین وطن ہیں، ان کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں، جس میں ترکی بھی شامل ہے، جرمنی بھی شامل ہے، فرانس بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے. یورپ کے 36 ملک ایسے ہیں جو اپنے تارکین وطن کو، جو لوگ ملک سے باہر ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیتے ہیں. لیکن ایسا کیا ہے کہ پاکستان میں جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں، وہ صرف باہر کمانے کے لیے گئے ہیں. آپ نے پاکستان کو ترقی کرنے ہی نہیں دی، لوگ مجبوری میں وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز یہاں ہیں، ان کے بچے یہاں ہیں، ان کے ماں باپ یہاں ہیں، ان کے دوست یار یہاں پر ہیں، ان کی پراپرٹیز یہاں پر ہیں، تو وہ ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟
وہ پیسے یہاں بھیجتے ہیں. ابھی پچھلی حکومت میں $3 ارب ماہانہ بھیج رہے تھے، اس مالی سال میں $31 ارب انہوں نے بھیجا ہے. ان کے بغیر تو آپ ملک نہیں چلا سکتے. اگر آپ ان لوگوں کو ناراض کریں گے اور وہ ترسیلات زر بھیجنا انہوں نے بند کر دی تو جو کل ڈیفالٹ ہونا ہے وہ آج ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک. آپ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ ملک کا باشعور طبقہ ہے، یہ ملک کے لیے قربانی دینے والا طبقہ ہے، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کی اسکل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ ان کا پیسہ یوٹیلائز کر کے ملک چلا رہے ہیں، اس میں ڈالر آپ کو ملتے ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے باہر سے خریداری کرتے ہیں، درآمدات کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو کھٹے لائن لگا رہے ہیں، آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے؟ کیا وہ 115 ملک جنہوں نے اپنے بیرون وطن جو ان کے لوگ ہیں، باہر گئے ہوئے تارکین وطن ہیں، ان کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں؟ تو کیا وہ سب پاگل ہیں؟ وہ بے وقوف ہیں؟ آپ ان سے زیادہ سیانے ہیں. آپ نے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا، ایک بنے ہوئے قانون کو ختم کر دیا، صرف اس لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ پی ٹی آئی بیرون ملک پاکستانیوں میں زیادہ مقبول ہے. اس لیے یعنی آپ صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے سوچتے ہیں. کل کل کو آپ کو بھی مقبولیت مل سکتی ہے. آپ اچھے سٹیپس اٹھائیں، آپ کو موقع مل گیا ہے، جیسے کیسے آپ اقتدار میں آ گئے ہیں تو اچھے کام کریں. آپ کو وہ لوگ آپ کی فیور کریں گے. کوئی عمران خان سے ان کی رشتہ داری تو نہیں ہے، نہ ہی ہمیشہ عمران خان نے رہنا ہے، اس ملک نے رہنا ہے. لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. تو آپ اچھے کام کریں، ان لوگوں کی فیور لیں اور ان کو انکریج کریں، حوصلہ افزائی کریں کہ وہ پاکستان میں مزید انویسٹ کریں. نہ کہ آپ ان کے دل توڑ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے جو پیسہ ان کا ہے اس کو بھی نکال لیں. عمران خان حکومت نے بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر پیسہ آ رہا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ ان لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں. یعنی آپ کے قوانین جو ہے، آپ قانون وہ پاس کر رہے ہیں جو صرف آپ کے ذاتی مفاد کے لیے. الیکشن میں دھاندلی کے لیے آپ نے قانون پاس کیا، اپنی پارٹیوں کو جتوانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو باہر کیا، اور اپنے آپ کو جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کو قانونی طریقے پر اپنے آپ کو صاف کریں. قانون کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر جو ہے، ان پر جو الزامات تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن اس کو قانونی طریقے سے اپنی صفائی پیش کریں، مقدمات ختم کر لیں. یہ کیا کہ آپ اس انویسٹیگیشن کے اداروں کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو جکڑ رہے ہیں اور ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.